الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمین. میرے قابل عزت احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے رمضان کے مہینے کو سارے مہینوں کی پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کو رمضان کے پہلے دونوں عشروں کی پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اور اس فضیلت کے اندر ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ اس آخری عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے کہ جس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اور یہ رات ایسی ہے کہ پورے سال میں ایک رات ہوتی ہے، اور وہ ایک رات رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ شب قدر کو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، اور پورے سال میں ایک رات ہوتی ہے. اور اس رات کی فضیلت اور عظمت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے، اور اس پوری سورت کا نام سورۃ القدر ہے، جو آخری پارے کی ایک مختصر سی سورت ہے، 5 آیات کی پر مشتمل ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا ہے. تو سب سے پہلی فضیلت تو اس رات کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری راتوں کو چھوڑ کر صرف اس ایک رات کا انتخاب کیا ہے اپنے کلام پاک کے نزول کے لیے. چنانچہ لوح محفوظ سے
آسمان دنیا کی پر پورے کا پورا قرآن مجید ایک ہی مرتبہ ایک ہی رات میں شب قدر میں اتار دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد آسمان دنیا سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر یہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے 22-23 سالوں کے اندر نازل ہوا ہے، اور اس نزول کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ ابتدا بھی شب قدر میں ہوئی ہے۔ یعنی آپ غار حرا میں اعتکاف فرماتے تھے، اور اسی غار حرا کے اندر آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں اللہ کے فرشتے جبریل امین علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورہ علق کی پہلی 5 آیات کریمہ لے کر نازل ہوئے۔ تو قرآن مجید کے نزول کا آغاز جو ہوا ہے وہ شب قدر سے ہوا ہے، اور اسی وجہ سے پورے سال گزرنے کے بعد رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات کے اندر قرآن مجید کے نزول کی یادگار کے طور پر شب قدر کی فضیلت کو برقرار رکھا گیا، تاکہ اس سے قرآن مجید کے جو نزول کی برکت ہے اس برکت کی یاد تازہ ہوتی رہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی جو فضیلت اور عظمت ہے وہ برقرار رکھی۔ شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے، 1000 مہینوں کے اگر سال بنائے جائیں تو یہ 83 سال اور 4 مہینے سے زیادہ کا عرصہ بنتا ہے۔ تو یہ 83 سال سے زیادہ عرصہ اگر کوئی آدمی مسلسل عبادت کے اندر لگا رہے، اور ایک دوسرا آدمی صرف ایک رات شب قدر کی عبادت اس کو نصیب ہو جائے، تو یہ شب قدر کی ایک رات کی عبادت کرنے والا اس 83 سال کی عبادت کرنے والے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے، زیادہ فائدے میں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب گزشتہ امتوں کی لوگوں کی عمریں بیان کی گئیں، اتنی عمریں تھیں، 500 سال 700 سال ان کی عمریں تھیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ میری امت کی عمریں تو کم ہیں۔ آپ نے اپنی امت کی عمروں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آمار امتی بین 60 و 70، کہ میری امت کے افراد کی اوسط عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں، اوسط عمریں۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر مبارک ہوئی وہ 63 سال ہوئی، 60 اور 70 کے درمیان۔ تو حضور نے فرمایا کہ میری امت کے افراد کی اوسط عمریں جو ہیں وہ 60 اور 70 کے درمیان ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے، کچھ افراد کی عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرماتے ہیں، کچھ جو ہے نا وہ 60 سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن اوسط عمریں حضور نے فرمایا کہ یہ ہے۔ پھر فرمایا کہ خیال فرمایا کہ میری امت کی عمریں تو بہت تھوڑی ہیں، اگر یہ میری امت والے پچھلی امتوں کا عبادت کے اندر ریس کرنا بھی چاہیں تو یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت سنائی گئی کہ آپ کی امت کو ایک رات ایسی دی جا رہی ہے کہ جو رات اکیلی جو ہے وہ 83 سال سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ عبادت کا ثواب رکھتی ہے۔ اب اگر کسی آدمی کو 10 راتیں بھی ایسی نصیب ہو جائیں زندگی بھر میں کئی رمضان آتے ہیں اور کئی راتیں آتی ہیں، تو اگر فرض کیا کہ 10 راتیں بھی انسان کو نصیب ہو جائیں تو پچھلی امتوں کی عبادتوں کے برابر یا اس سے زیادہ پہنچ جائے گا۔ تو اس لیے اس رات کی فضیلت بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رات کے اندر اجر و ثواب کی مقدار کے اندر اتنا اضافہ کر دیا جاتا ہے کہ گویا کہ اس رات کے علاوہ عام دنوں کے اندر وہ 83 سال سے زیادہ عرصے کی پر مشتمل عبادت کا ثواب ہے۔ تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور پھر فرمایا کہ تنزل الملائکۃ فیہا والروح، کہ اس کے اندر فرشتے اور روح الامین جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں، من کل امر، اپنے رب کی اجازت سے ہر طرح کی خیر اور بھلائی کا فیصلہ لے کر اس رات کے اندر فرشتے اور جبریل امین علیہ السلام نازل ہوتے ہیں۔ اس کی وضاحت حدیث شریف میں یوں آئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں آسمان سے زمین کے اوپر نزول فرماتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی کوئی بندہ کھڑا یا بیٹھا یا لیٹا اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کی طرف سے حضرت جبریل امین علیہ السلام کی طرف سے خصوصی سلامتی کی دعائیں ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں کہ جو لوگ اس رات کے اندر عبادت کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔
اور پھر یہ فرمایا کہ سلام علیہ حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات جو ہے یہ اس کی برکتیں اور اس کی فضیلتیں برقرار رہتی ہیں طلوع فجر تک، یہ صبح صادق طلوع ہونے تک اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں یکساں سطح کے اعتبار سے برابر طور پر برقرار رہتی ہیں۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی لحاظ سے رات جو ہے یہ سورج کے غروب ہونے سے شروع ہو جاتی ہے۔ آج مثلا سورج غروب ہوگا تو اگلی رات کا آغاز ہو جائے گا، اور رات سورج غروب ہونے سے لے کر اگلی صبح صادق تک کا جتنا وقت ہے وہ سارا رات کہلاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ روزے کا جو وقت ہے وہ روزے کا وقت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر روزے کو پورا کرو رات تک۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ روزہ افطار کرنے کا وقت غروب آفتاب پر ہو جاتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غروب آفتاب پر رات شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزوں کو رات تک پورا کرو، اور روزے کی افطار کا وقت غروب آفتاب بتایا گیا، تو غروب آفتاب سے پھر رات شروع ہو جاتی ہے، دن ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب رات شروع ہو گئی تو وہ رات اگلی رات ہو گئی۔ تو اگر آخری عشرے کی کوئی طاق رات شروع ہوتی ہے تو وہ اس کا آغاز غروب آفتاب سے ہوگا، اور اختتام اس کا طلوع صبح صادق پر ہوگا، کیونکہ طلوع صبح صادق کے ساتھ ہی روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور روزہ دن کی عبادت ہے، تو اس لیے دن اس وقت شروع ہوتا ہے اور رات اس وقت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات سلامت رہتی ہے، اس کی برکتیں اس کی رحمتیں جب تک کہ طلوع فجر نہیں ہو جاتا، طلوع فجر تک برقرار رہتی ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی شب قدر کی عبادت کرنا چاہتا ہے تو غروب آفتاب کے بعد کر سکتا ہے۔ اگر غروب آفتاب کے بعد وہ عشاء تک مثال کے طور پر عبادت کے اندر مشغول رہا، ذکر کے اندر مشغول رہا، دعا کے اندر مشغول رہا، تو گویا کہ اس نے شب قدر کی رات میں کسی حصے میں اس نے عبادت کی ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ سحری کے وقت کوئی آدمی عبادت کر لیتا ہے اور صبح صادق ہونے سے گھنٹہ بھر آدھا گھنٹہ بھر پہلے اٹھ جاتا ہے، اور پہلے وہ اس وقت کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر مصروف ہو جاتا ہے، ذکر کر لیتا ہے، دعا مانگ لیتا ہے، تلاوت کر لیتا ہے یا نماز پڑھ لیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے بھی شب قدر کے ایک حصے کی عبادت نصیب ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ساری رات جو ہے نا عبادت کے اندر مشغول رہنا اگر کسی آدمی کے لیے مشکل ہو اور کسی کی ہمت نہ ہوتی ہو تو ان اوقات کو وہ خالی نہ جانے دے۔ مغرب کے فرضوں کے بعد اوابین پڑھے جاتے ہیں، ویسے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، تلاوت کی جا سکتی ہے، ذکر کیا جا سکتا ہے، عشاء کے فوراً بعد بھی کیا جا سکتا ہے، اور صبح صادق کے وقت فجر کی وقت داخل ہونے سے پہلے کیا جا سکتا ہے۔ ان اوقات کے اندر عبادت کر کے شب قدر کی فضیلت اور عظمت کو پایا جا سکتا ہے۔ اسی شب قدر کی تلاش کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا عمل فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور پھر آپ نے اپنے خیمے سے سر مبارک باہر نکالا اور صحابہ سے فرمایا کہ میں نے شب قدر کی تلاش میں اعتکاف کیا، لیکن مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آگے ہے۔ پھر آپ نے رمضان کے دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، جب دوسرا عشرہ مکمل ہوا پھر آپ نے سر مبارک باہر نکالا اور صحابہ سے فرمایا کہ میں شب قدر کی تلاش میں نے اعتکاف کیا، لیکن مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آگے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دائمی معمول تھا کہ جتنا عرصہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما رہے، آپ ہر سال باقاعدگی سے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے رہے، یہاں تک کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی عذر کی وجہ سے اعتکاف نہیں فرما سکے، تو اگلے سال جو رمضان آیا تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو اس اعتبار سے حضور اہل علم حضرات نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے آپ کے اس عمل مبارک سے یہ معلوم ہوا کہ آخری عشرے کا اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ درجے کا عمل ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ سنت مؤکدہ جو ہے نا یہ 2 طرح کی ہوتی ہے، جس طرح فرض 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک فرض عین ہے اور ایک فرض کفایہ ہے۔ فرض عین تو اس کو کہتے ہیں کہ جیسے نماز فرض عین ہے، 5 وقت کی نماز فرض عین ہے، جمعہ کی نماز فرض عین ہے، اگر یہ نماز میں نہیں پڑھوں گا تو میری طرف سے کوئی اور پڑھے گا تو وہ ادا نہیں ہوگی، یہ ہر شخص کو الگ الگ خود ہی پڑھنی پڑے گی۔
اور فرض کفایہ جیسے جنازہ کی نماز فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر 2-4 مسلمان بھی اس فرض کو ادا کرنے والے اٹھ کھڑے ہوں تو باقی سارے مسلمانوں کی طرف سے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جس طرح فرض عین اور فرض کفایہ ہے، اسی طریقے سے سنت مؤکدہ کے اندر بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک سنت مؤکدہ علی العین ہوتی ہے اور ایک سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہوتی ہے۔ سنت مؤکدہ علی العین جیسے جمعہ کی پہلی سنت سنت مؤکدہ علی العین ہے، جب تک کوئی شخص خود سے سنت مؤکدہ نہیں پڑھے گا تو دوسروں کے پڑھنے سے ادا نہیں ہوگی۔ یا جس طریقے سے تراویح کی نماز سنت مؤکدہ علی العین ہے، جب تک کوئی آدمی خود سے تراویح کی نماز نہیں پڑھے گا تو دوسروں کے پڑھنے سے ادا نہیں ہوگی۔ اور ایک ہوتی ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی بھی اس سنت کو ادا کرنے والا کھڑا ہو جائے تو باقی سب کی طرف سے وہ سنت مؤکدہ ادا ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال تو اذان ہے۔ اذان سنت مؤکدہ ہے 5 نمازوں کے لیے، اذان کہنا سنت مؤکدہ ہے، لیکن ہر نمازی اذان نہیں کہتا۔ ایک آدمی اذان کہتا ہے، اس ایک آدمی کی اذان ساروں کی طرف سے سنت مؤکدہ کے طور پر ادا ہو جاتی ہے۔ یا جیسے جمعہ کے لیے خطبہ کا پڑھنا ضروری ہے، لیکن ہر جمعہ پڑھنے والا آدمی خطبہ نہیں پڑھتا، ایک خطیب کا خطبہ جو وہ سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو اعتکاف ہے یہ بھی سنت مؤکدہ تو ہے، لیکن یہ علی الکفایہ ہے۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مسجد میں ایک آدمی بھی اعتکاف بیٹھ جائے تو اس سارے محلے والوں کی طرف سے وہ سنت مؤکدہ ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن فرض کیا ہے کہ کسی مسجد میں کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف نہ بیٹھے تو پھر اس مسجد کے ساتھ جو لگنے والا محلہ ہے اس محلے کے تمام افراد کی طرف سے سنت مؤکدہ رہ جائے گی اور اس سنت مؤکدہ کے تارک شمار ہوں گے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی اپنی مسجد کے اندر اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ کوئی نہ کوئی فرد ایسا ہو کہ جو اعتکاف ضرور بیٹھے۔ اگر کوئی اعتکاف نہیں بیٹھے گا تو کوشش کر کے ترغیب دے کر کسی کو آمادہ کیا جائے اور اعتکاف کرایا جائے تاکہ یہ سنت مؤکدہ سب کی طرف سے ادا ہو۔ کسی آدمی کو خود سے فرصت ہو اور شوق ہو اور عذر نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ خود اس چیز کی طرف پیش قدمی کرے، آگے بڑھے اور سنت مؤکدہ ادا کرے، اسے خود بھی ثواب ہوگا اور دوسروں کی طرف سے سنت مؤکدہ ادا کرنے کا بھی ثواب ہوگا۔ اس بات کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے۔ ہماری اس مسجد کے اندر جو احباب اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں، ہر سال کی طرح اس سال بھی انتظام ہے انشاءاللہ، تو ان حضرات سے درخواست ہے کہ وہ انتظامیہ سے یا کسی اور متعلقہ فرد سے رابطہ کر لیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون کون فرد جو ہے نا وہ اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، اور اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ سنت مؤکدہ درست طریقے پر ادا ہو جائے، کیونکہ ایک اہم معاملہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بھی نہ بیٹھا تو پھر یہ سب کی طرف سے ایک سب کی جو ذمہ داری ہے وہ رہ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو عمل ہے اس عمل کے اندر کوتاہی سب کی طرف سے پائی جائے گی۔ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو احباب سے گزارش ہے کہ جو حضرات بھی فرصت رکھتے ہیں اور جن کو کوئی عذر نہ ہو تو وہ کوشش کریں کہ اعتکاف کے عمل کو انجام دیں اور سنت مؤکدہ کے جو ثواب ہے خود بھی حاصل کریں اور دوسروں کی طرف سے بھی ادائیگی ہو جائے، اور اس سلسلے کے اندر رابطہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اعتکاف کا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال فرمایا ہے، اور اعتکاف کے عمل کی جو بڑی غرض و غایت تھی، وہ غرض و غایت تھی یہ تھی کہ شب قدر کسی طریقے سے حاصل ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ جو آدمی اعتکاف کے عمل کے اندر مصروف ہے وہ تو 24 گھنٹے مسجد کا ہو کر رہ گیا نا، اس نے تو اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنی دکان کو چھوڑ دیا، اپنے دفتر کو چھوڑ دیا، اپنے گھریلو آرام کو چھوڑا، اپنے کام کاج کو چھوڑا۔ وہ اسی غرض کے لیے وہ اس نے مسجد کے اندر ڈیرے ڈالے کہ شب قدر کی عبادت جو ہے وہ کسی طریقے سے حاصل ہو جائے۔ تو یہ اس کی بڑی غرض و غایت ہے۔ تو جب وہ اعتکاف کے اندر مشغول ہوگا، 24 گھنٹے مسجد کے اندر ہوگا، تو ظاہر ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر رات بھی آتی ہے، اور اس کے رات کا جو وقت ہے وہ بھی مسجد کے اندر گزرے گا۔ تو اس وقت میں اگر وہ عبادت فرض کیا نہ بھی کر رہا ہو تو تب بھی وہ اعتکاف والی عبادت جاری رہے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ عبادات ایسی ہیں نا کہ جن کے اندر کچھ کرنا پڑتا ہے، اور کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جن کے اندر کچھ نہ بھی کریں تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ عبادت خود بخود ادا ہوتی رہتی ہے۔ جیسے روزہ ہے، فرض کیا کوئی آدمی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھ کر کوئی عمل نہیں کرتا تو روزے کا عمل تو جاری ہے نا، روزے کا عمل تو خود بخود جاری ہے۔
اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزے کی عبادت انجام دی جا رہی ہے، چاہے وہ نماز نہ پڑھ رہا ہو، لیٹا ہوا ہو، سویا ہوا ہو، آرام کر رہا ہو یا کاروبار کر رہا ہو، لیکن روزے کی عبادت ساتھ چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے جو آدمی اعتکاف بیٹھے گا وہ بظاہر اگر کوئی عبادت نہیں بھی کر رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، ذکر نہیں کر رہا، صرف فرائض ادا کر رہا ہے اور گناہوں سے بچ رہا ہے اور باقی نفلی کاموں کے اندر مشغول نہیں ہے، تو تب بھی اس کی اعتکاف والی عبادت تو چل رہی ہے نا، وہ تو ایک عبادت ہے، تو وہ عبادت بھی شب قدر کی اس رات کی اعتبار سے شمار ہو جائے گی کہ یہ عبادت میں تھا۔ تو اس لحاظ سے اعتکاف کرنے والا آدمی بڑے فائدے میں رہتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا جو ہے نا اپنی ہمت اور فرصت اور اپنی سہولت کے مطابق کچھ عبادت کر لے، وہ آرام بھی کرے گا تو وہ اس کا آرام بھی عبادت میں شمار ہو جائے گا، کیونکہ وہ مسجد کے اندر ہے، اعتکاف کی حالت میں ہے۔ تو اس لیے اس اعتبار سے شب قدر کی عبادت کو حاصل کرنے کا جو ایک آسان طریقہ ہے وہ ایک اعتکاف کا عمل ہے۔ پھر یہ اعتکاف کا عمل جو ہے نا یہ 20ویں روزے کی شام سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے کہ 20ویں روزے کے غروب آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے آدمی سنت اعتکاف کی نیت سے اس مسجد میں پہنچ جائے جس مسجد میں اس نے اعتکاف کرنا ہے، اور یہ پھر رمضان کے آخری لمحے تک باقی رہتا ہے۔ رمضان کا آخری لمحہ جو ہے وہ 29ویں کا غروب بھی ہو سکتا ہے اور 30ویں کا غروب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو چاند کے رویت کی پر مدار ہے کہ چاند 29ویں کی شام کو نظر آ جائے تو 29ویں کے غروب پر اعتکاف کا عمل پورا ہو گیا، اور اگر چاند نظر نہ آئے تو پھر 30ویں کے غروب پر اعتکاف کا عمل پورا ہوا۔ اور اس سارے وقت کا اعتکاف کے عمل کے ساتھ گھیرا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس میں سے کچھ وقت آدمی اعتکاف کی حالت میں نہ ہوا تو یہ سنت درجے کا جو اعتکاف ہے یہ ادا نہیں ہوگا۔ فرض کیا ہے کہ ایک آدمی 20ویں روزے کو غروب آفتاب کی تھوڑی دیر بعد مسجد میں اعتکاف کی نیت سے آیا، تو اب اس کا سنت اعتکاف نہیں ہوگا، کیونکہ وہ 1-2 منٹ جو گزر گئے ہیں نا، تو اس کی وجہ سے اس کا پورا عشرہ اعتکاف سنت اعتکاف کا متاثر ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی جو ہے نا وہ 29ویں کی غروب سے تھوڑی دیر پہلے نکل جاتا ہے، یا چاند نظر نہیں آتا اور وہ 30ویں دن کا اعتکاف کرتا ہے لیکن 30ویں کے غروب سے تھوڑی دیر پہلے نکل جاتا ہے کہ اب اٹھنا تو ہے ہی، اس کا سنت اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ سنت اعتکاف ادا نہیں ہوگا جب تک کہ آخری لمحے تک اعتکاف کے عمل میں مشغول نہ ہو۔ اس لیے اس بات کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اور ایک چیز ضروری یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے۔ روزہ جو ہے نا اعتکاف کے لیے ایسے جیسے نماز کے لیے وضو ہے، جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس طریقے سے روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا۔ اور جس طرح نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اسی طریقے سے اعتکاف کے دوران کسی دن کسی آدمی کا روزہ ٹوٹ گیا غیر اختیاری طور پر بھی تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے۔ اچھا، یہ تو ضروری بات ہو گئی۔ اب اعتکاف کے دوران کرنا کیا ہے؟ اعتکاف کے دوران کرنے کے لیے شریعت کی طرف سے کوئی لگا بندہ لایا عمل نہیں ہے کہ فلاں عمل کرنا ہے اور فلاں عمل اتنی مقدار میں کرنا ہے، یہ کوئی متعین نہیں ہے۔ یہ معتکفین کے اپنی سہولت اور اپنی شوق اور اپنے جذبے کی اوپر ہے کہ کسی کو تلاوت میں زیادہ جی لگتا ہے، کسی کا ذکر میں زیادہ جی لگتا ہے، کسی کا نماز میں زیادہ جی لگتا ہے، اور جو ہے نا وہ کسی کا کسی اور عبادت میں زیادہ جی لگتا ہے۔ تو اپنے شوق اور اپنے اس ارادے اور جذبے کے مطابق کوئی سی بھی عبادت کر سکتا ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو وہ معمولات بیان کیے گئے ہیں جیسے ذکر کا معمول ہے، تلاوت کا، یعنی تھوڑا تھوڑا ہر عبادت کا حصہ جو ہے نا اسے لینا چاہیے۔ تمام عبادات میں سے تھوڑا تھوڑا نوافل بھی پڑھنے چاہیے، دعائیں بھی مانگنی چاہیے، تلاوت بھی کرنی چاہیے، ذکر بھی کرنا چاہیے، استغفار بھی کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کو ہر چیز کی ضرورت ہے، ہر چیز سے انسان محتاج ہے، تو ہر طریقے سے اس کا کرنا چاہیے۔ لیکن جو جس چیز سے اجتناب کرنا ہے وہ یہ ہے کہ فضول قسم کی جو گپ شپ ہے، باتیں ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے، اور موبائل کے اندر مشغول ہونے سے اجتناب کرنا چاہیے، اور فضولیات کے اندر لگنے سے اجتناب کرنا چاہیے، اور محفلیں جمانے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اعتکاف جو ہے نا یہ یکسوئی والی عبادت ہے کہ جس کے اندر ساری چیزوں کو، سارے لانجوں کو چھوڑ کر آدمی یکسو ہو کر اللہ کے در پر آ جائے، تو اس اعتبار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ اعتکاف کے لیے، شب قدر کی تلاش کے لیے اعتکاف کا عمل بھی ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی کا آخری عشرے کا مسنون اعتکاف نہیں ہو سکتا،
وہ چند راتوں کا اعتکاف کر سکتا ہے، چند دنوں کا اعتکاف کر سکتا ہے، صرف رات کا کر سکتا ہے، تھوڑی دیر کا 2-4 گھنٹوں کا کر سکتا ہے، اسے وہ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اعتکاف کا عمل اپنا ایک عمل ہے، اس کا بھی اپنا ثواب ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔